پریشانی آئے گی. لیکن مارکیٹنگ کا جو بزنس ہے یہ اکثر اوقات میں مارکیٹنگ کا بزنس کو سدا بہار کہا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ کو مارکیٹنگ کا راستہ تو مل ہی جائے گا, کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ بن جاتا ہے, اگر کتنا بھی اچھا پروڈکٹ ہو گھر میں آپ کے پاس, لیکن آپ اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو لوگ کوئی خریدیں گے نہیں. اور اگر بیکار پروڈکٹ ہے لیکن مارکیٹنگ کرنے والا بہترین نکلا, کوالٹی میں کم ہوگا لیکن لوگوں کو مطمئن کر سکے گا, تو پروڈکٹ نکل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی امانت داری کی ضرورت پڑتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے آفر جو اس میں آتے ہیں اکثر آسانی کے ساتھ, جس وقت پر میں نے MBA مکمل کیا, آسانی کے ساتھ, جیسے کہتے ہیں کہ حرام بہت آسان ہے, حلال بہت مشکل ہے. اور جنت, جیسے آپ سیلری اٹھانا چاہتے ہیں تو سیلری فری میں نہیں ملتی, محنت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جنت بھی فری میں نہیں ملتی, ذرا محنت کرنا پڑتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, دنیا کے معمولی پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے, سیلری حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو, جنت تو دنیا کے سارے پروڈکٹ میں سب سے مہنگا اور کوالٹی والا پروڈکٹ ہے, اس کے لیے تو اور محنت کرنا پڑے گا آپ کو. حلال اور حرام سے بچتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہی پڑے گا. جو آفر آپ کے پاس آتے ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تمہارے گھروں کے اندر جیسے بارش کے خطرے پڑتے ہیں, فتنے اس طریقے سے آئیں گے, تم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راغب کرے گا آپ کو حرام کام, لیکن اس میں بچنا. انشورنس کمپنیوں میں سود, یہ سارے جگہوں پہ مسلمان جا نہیں سکتے. کئی مسلمان کہتے ہیں میں تو سودی کاروبار نہیں کر رہا ہوں. سودی, یہاں تک کہ عرب کے علماء کرام نے یہاں تک کہا, اگر کسی نے کرائے کے, اب اس کی زمین ہے, جگہ ہے, دکان ہے, بینک کے لیے اس نے کرائے کے طور پر دیا اور اس کا کرایہ کھا رہا, تو کرایہ بھی حرام. اگر کسی نے بینک میں نوکری کی, وہاں کا پیسہ اس نے جمع کیا, اس سے حج کرتا ہے, تو اس کا حج بھی ناقابل قبول, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک چیز کو قبول کرتے ہیں. حرام چیز کو جو اللہ کی نافرمانی سے پیسہ آیا, اللہ تعالیٰ اس نافرمانی سے حج کو قبول نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ سافٹ ویئر انجینئر ہوں گے, ہارڈ ویئر انجینئر ہو سکتے ہیں, آپ ڈرائیور ہو سکتے ہیں, لیکن بینک کے امپلائی کو لانے اور لے جانے کے لیے اگر آپ ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں اسلام میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں میں تو برا کام نہیں کر رہا ہوں, مجھے ایسا کیوں کہا گیا, تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے, اسلام کا اصول یہ ہے, آپ کا گھر کوئی جلا رہا ہے تو آپ اس کو پکڑ کے ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. ایک آدمی گھر تو نہیں جلا رہا ہے, جلانے والے کو لکڑی دے رہا ہے, آپ اس کو پکڑ کے مارتے, وہ کہے گا کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں, تو آپ کہیں گے میرے گھر کو جلا کے آپ لکڑی دے رہے ہیں, تو مدد کرنے والے کو بھی آپ برا سمجھتے ہیں. اسلامی اعتبار سے بھی جو نافرمانی کر رہا ہے, اس نافرمانی کرنے والے کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. جو پورے انسانوں کو انفلیشن کے, ایکومولیشن آف منی کے اور غربت کے جال میں پھانس رہا ہے سودی نظام, اس نظام کو ایک مسلمان مدد نہیں کر سکتا, بلکہ غیر مسلم بھی مدد نہیں کر سکتا. ETV سے جب میں نے انشورنس پر اور سود پر میں نے ایپیسوڈ لیے, آپ تعجب کریں گے, مسلمان تو الحمدللہ مانے ہی ہیں, بلکہ بہت سارے غیر مسلم نے آ کر مجھ سے عہد کیا کہ آج سے ہم سودی کاروبار میں کہیں پر بھی حصہ نہیں لیں گے. اتنا بڑا نقصان ہوتا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کہ آج بھی غیر مسلم بھائیوں کے اندر, ان کے اندر بھی بصیرت زندہ ہے, ان کے اندر بھی انسانیت ہے, ہمدردی ہے. اگر ہم صحیح طور پہ اسلام کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ انقلابی شکل میں مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اور اچھے کیا کیا کاروبار ہے جو آپ ہم کو بتا سکتے ہیں, آپ نوٹ کرتے جائیے. india.gov.in یہ ایک پورٹل ہے جو پورے انڈیا کے لیے, کیونکہ میں آندھرا پردیش کا آپ کو بتاؤں گا تو فائدہ نہیں ہے, کرناٹکا کے سویدھائیں الگ ہیں, گورنمنٹ کے, آندھرا کے الگ ہیں, اسٹیٹ لیول پر تو الگ الگ فائدے ہیں, پورے انڈیا کے سینٹرل گورنمنٹ کے حساب سے بھی فائدے ہیں. تو اس کے آپ کو معلوم کرنا ہے, india.gov.government.in ایک بڑا پورٹل ہے جس کے تحت اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سائٹ پہ ملے گا مائنورٹی منسٹری, جس کے اندر مائنورٹیز کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو خرچے دیے جائیں گے, اسکالرشپ دی جائے گی. کتنا بہترین موقع ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہے. aponline.com کہ جس کے تحت بچوں کو اسکالرشپ دی جائے گی, بغیر سود کے خرچے دیے جائیں گے, بلکہ وہ خرچے معاف بھی کیے جا سکتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کو پتا نہیں ہے, سودی خرچے لے کر بچوں کو پڑھا رہے. 1 لاکھ سے زیادہ اگر کسی کی انکم نہیں ہے, کسی کی سالانہ انکم اگر 1 لاکھ ہو, وہ جا کر ثابت کر دیتا ہے, اور تو اس کی MBBS کی اگر پڑھائی ہو وہ تک بھی حکومت اٹھائے گی. ہم کو معلومات نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے قسم قسم کے, اگر آپ خالی اس پر جائیں گے تو اس کے اندر اور ایک سویدھا یہ ہے, اگر آپ کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں
کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ کو ملے گا. بہت سارے لوگ جو غریب ہیں ان کو 1 لاکھ ملے گا. اس کے بعد حکومت کیا کرے گی, اس میں سے 25 تا 50% حکومت قرضہ معاف بھی کر, سود نہیں لے رہی, الٹا ابھی آپ کے مال کو معاف کر رہی ہے. قرضہ بھی دے رہی حکومت اور معاف بھی کر رہی حکومت. بقیہ 50% آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ 50% ادا کر دیتے تو فیوچر میں آپ کو ڈبل قرضہ لینے کا اور موقع مل جاتا ہے. اگر ٹائم پہ ادا نہیں کرتے تو فیوچر میں پھر حکومت کی طرف سے قرضہ نہیں ملتا, اس آدمی کا نام نوٹ کر لیا جاتا ہے, یہ آدمی اچھا نہیں ہے. یعنی الحمدللہ حلال ڈھونڈنے والے کو حلال راستہ مل سکتا ہے. کسی نے مجھ سے کہا اسلام پڑھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ حرام ہی حرام ہے, حلال چیزیں تو نظر ہی نہیں آ رہی, اسلام کے اندر چیزیں حرام زیادہ دکھ رہے ہیں. جو بھی عالم کو پوچھے حرام حرام, نتیجے میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں, خود سے فیصلے کر کے لائف گزار رہے, نیا سسٹم ڈال کے پھر لائف گزار لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے پورے انسانوں کے لیے سسٹم دیا ہے, اس سے الگ سسٹم نکال کے ہم جی نہیں سکتے, ورنہ پھر یہاں پر جو آزادی برتے گا قیامت کے دن اس کی آزادی ختم. جہنم میں آزادی نہیں ہے, جنت میں آزادی ہے. جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. کئی لوگ کیا کہتے ہیں اسلام میں حرام زیادہ نظر آ رہا ہے, بات ایسی نہیں, اسلام میں حلال زیادہ ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں خنزیر, سور, بچے پیدا ہوتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں سور ورڈ نہیں کہنا چاہیے, اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں, ایسی کوئی بھی آیت نہیں. قرآن مجید میں خنزیر کا ورڈ آیا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, ولحم بد جانور تو نہیں بولیں گے آپ, خنزیر ہی بولنا پڑے گا. اور خنزیر ایک وقت پر جو خنزیر کی فیمیل ہوتی ہے 6 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. بکری کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک پیدا ہوتا ہے بچہ, لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے تو مقدار میں دنیا میں بکروں کی اور مینڈوں کی تعداد زیادہ ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نہیں نہیں پھر بھی حرام کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ جنگلوں کے اندر کیڑے ہیں, مکوڑے ہیں, شیر ہے, ببر ہے, خونخوار جانور ہیں, اور جنگل اتنا بڑا ہوتا ہے, لہذا جنگل اسلام تو اس کو حرام قرار دیا, لہذا حرام زیادہ ہے. اگر مجھے کوئی جنگل کی مثال دے گا تو میں اسے سمندر کے مچھلیوں کی مثال دوں گا. دنیا کا جو حصہ ہے 3 پاؤ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے زمین کا, 1 حصہ زمین کا کھلا ہے, اس میں سے 1 زمین کے حصے میں کہیں جنگل پایا جاتا ہے. جنگل کے جانوروں کی اگر مثال دو گے تو میں تمہیں مچھلیوں کی مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے سارے مچھلیوں کو حلال قرار دیا. تو اسلام میں حرام زیادہ نہیں, حلال زیادہ ہے. ڈھونڈنے والے کے لیے نگاہ چاہیے. اور کیا کیا راستے, بہت راستے مسلمانوں کے لیے اپنا سکتے ہیں آپ. عام طور پہ کیا ہوتا ہے 45-50 مارکس لاتے ہیں, اس کے بعد کمپٹیشن میں جاتے ہیں ہندوستان کے اندر, تو نتیجے میں کسی کا کوئی نہ کوئی تعلقات والا ہوتا ہے, وہ اوپر آگے بڑھا لیتا ہے. نان مسلم ہے, کوئی برہمن ہے, کوئی الگ الگ مذہب والا ہے, آگے بڑھا لیتا ہے. مسلمان کہتے ہیں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے, ہم کمپٹیشن میں حصہ لیتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی تعلقات کے اوپر آگے بڑھاتا ہے. اب 40 مارکس کیوں لا رہے ہیں, آپ 85 مارکس لائیے, آپ 90 مارکس لائیے, اوپر کی سیٹیں خالی ہیں, یا ایسی جگہ ہے اگر آپ نوکری نہ بھی چاہیں گے تو لوگ آپ کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے. اتنے مرتبہ آفر دیں گے کہ آپ بولیں گے پھاڑتے پھاڑتے آپ تھک جائیں گے, اتنے زیادہ آپ کو گھر کے. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی, اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. امید ہے آپ کا جواب مکمل. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ہم مائک پہ سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال نیٹ ورک کے متعلق ہے. نیٹ ورک یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں, مثال کے طور پر RMT, RHM یا ریلائنس کی کمپنی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ممبر بنتا ہے, ممبر بننے کے بعد اپنے ماتحت اس کو 2 ممبر بنانا ہوتا ہے, اور اس کے اندر 2 سویدھائیں ہوتی ہیں. دو باتوں کے تحت اس کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے اپنے ممبروں کو. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تم ممبر بن کر ایک سامان خریدنا ہے, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں انشورنس بنانا ہے. تو اس طریقے سے میرے ماتحت 2 ممبر ہوں گے, ان 2 کے ماتحت 4 ہوں گے, اور 4 کے ماتحت 8 ہوں گے, اور جتنے ممبر بنیں گے ان تمام کا پروفٹ مجھ کو آتا رہے گا. تو کیا اسلامی روح سے اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے جس میں انشورنس کی تبلیغ ہو سکتی ہو؟ بھائی آپ کا نام اور پیشہ بتائیے. میرا نام حافظ اسماعیل فیضی ہے, میں چیتاپور کا رہنے والا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جس سے ذرا سا ریلیٹ چین مارکیٹنگ, ایم وے وغیرہ,